اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ارشد ندیم کے ایوارڈ جیتنے پہ، جس کے اوپر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ 92 کے ورلڈ کپ سے بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ 92 کے ورلڈ کپ میں 9 کھیلنے والی ٹیموں میں سے یا 10 کھیلنے والی ٹیموں میں سے یا 12 کھیلنے والی ٹیموں میں سے جو ہے وہ انتخاب ہوا تھا، یا ایک پارٹی یا ایک ملک جیتا تھا جو کہ ہم تھے، اور 11 لوگوں نے مل کے وہ کپ جیتا تھا، تو 11 کو کریڈٹ جائے گا نا۔ یہ جو ہے یہ اکیلے فرد نے 259 ممالک یا ریاستوں یا خود مختار ریاستیں جو ہیں، نیم خود مختار ریاستوں کے درمیان منعقد ہونے والے یونیورسل اولمپک مقابلے میں ایوارڈ جیتا ہے، تو یہ 92 کے ورلڈ کپ سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر گھنگرو باندھ لیے یوتھڑوں نے اور ماتم والا ڈانس شروع ہو گیا، ماتمی دھمال شروع ہو گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر موقع ہو انہیں ناچنے کا موقع چاہیے، تو ماتمی دھمال جاری تھی۔ اور اس ماتمی کے دھمال کے بعد اب تھک کے بیچارے بیٹھے تھے اور انہوں نے گھنگرو سمیٹے بھی نہیں تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اور بڑا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے، اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں، ان الفاظ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی اتنی ہی عزت اور اتھارٹی ہے جتنی کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ہے۔ تو ہائی کورٹ کے ججز نے جو بکواسیات لکھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں یا اس کے ارکان کے بارے میں، اور ان کو جو متون کیا، یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس دی ہے۔ لیکن اس موضوع پہ جانے سے پہلے آپ کو پہلے خبر بتاتے چلیں کہ ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے جس طرح 8 فروری کو دھاندلی کی، الیکشن کا سٹاف خریدا گیا۔ میں آپ کو پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ نبیل گبول سے لے کے اور اے این پی کے جو لوگ تھے، کے پی کے وہ چیختے رہے کہ الیکشن والے دن الیکشن سٹاف سے باقاعدہ نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے بولیاں لگیں۔ مطلب 5-5 کروڑ سے تو بولی شروع ہوئی نا، اور اب ان آروز نے جو تھے وہ بولیاں وصول کیں، کیونکہ جنہوں نے ان کے اوپر نظر رکھنی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، الیکشن آزاد ہونے دیں۔ تو پھر جب آپ کرپشن کے ماحول کے اندر لوگوں کو فریلی آزادانہ طریقے سے روب عمل آنے کا موقع دیں گے، تو پھر جن کی تربیت کرپشن کے حوالے سے ہو چکی ہوئی ہے وہ تو اس میں سے دہاڑی لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ممدوح اور پشاور کے ایک بڑے جرنلسٹ جناب لحاظ علی نے، عقیل یوسف زئی نے پشاور میں بیٹھ کے، یعنی دریا میں بیٹھ کے مگرمچھ سے بیر لیا، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ خبریں شائع کی الیکشن کے 2-3 روز کے بعد کہ یہ کے پی کے اندر جو نتائج آئے ہیں، ان نتائج کی وجہ پولنگ کے اوپر جو متعین عملہ تھا ان کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا کام تھا۔ وہاں پہ پیسہ نہیں چلا، وہاں پہ صرف یہ چلا کہ جی آپ بتائیں آپ کو الیکشن کے نتائج ہماری مرضی کے دیں، اور اس کے بعد آپ کو کون سی پوسٹ چاہیے جس کے اوپر ہم آپ لگا دیں، اور آپ اس میں سے جتنے مرضی کروڑ اور جتنے مرضی ارب جو ہیں وہ بنا لیں۔ تو ہر بندے کے ساتھ جو کہ ڈسٹرکٹ کے اندر الیکشن کا انچارج اور بیوروکریٹ تھا، پی ٹی آئی نے یوں مکمکا کیا ٹارگیٹڈ طریقے سے، اور اس کو سپورٹ حاصل تھی فیض حمید نیٹ ورک کی۔ فیض حمید صاحب جو نیٹ ورک بناتے تھے
اپنے اس وقت کے ادارے ISI کا، تو وہ اس کے اندر اپنے ذاتی طور پہ لائل جو تھے ان کو بھرتی کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو وہ سیٹ اپ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. ان کے لیے ریسورسز کا انتظام بھی وہ کر دیتے تھے تاکہ وہ خود مختاری سے اگر میں چلا بھی جاؤں تو یہ سیٹ اپ کام کرتا رہے. تو وہ سیٹ اپ ابھی تک موجود ہے. چونکہ اس کے اندر ریٹائرڈ لوگ شامل ہیں تو حاضر سروس لوگوں کو ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے یا ان کی طرف انگلی کرتے ہوئے لجا آتی ہے، حیا آتی ہے. ٹھیک ہے، اسی حیا کے اندر یہ ملک جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس نیٹ ورک نے KPK کے اندر پوری بیوروکریسی کو مینج کر کے دیا تھا. پنجاب کے اندر چونکہ بولیاں لگی تھیں تو پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی کو چونکہ سادہ اکثریت دلوا دی گئی تو انہوں نے تو منہ میں ڈال دی گھنگھڑیاں. ٹھیک ہے، لیکن جو اصل لوٹ مار ان کے ساتھ ہوئی اس پہ وہ بھی نہیں بولے. تو نتیجہ جو ہے، ہر وہ نشست جس کے اوپر ری کاؤنٹنگ کی درخواست گئی اور ری کاؤنٹنگ ہوئی اس کے اوپر سے PTI ہاری. اب آپ دیکھیے نا، ہزارہ کے علاقے میں سے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہارے تھے، کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہارے تھے. لیکن الیکشن کمیشن کے جو اس وقت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا عملہ جس کو لالچ دیا گیا تھا کہ صوبے کے جنگلات صاف کر لینا تمہیں وہ عہدہ دے دیں گے، تو وہ ان صاحب نے ان کو ہزاروں ووٹوں کی 20-22 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہارے تھے. ان کو رات کو وہ ہار کے سوئے اور صبح جب نتائج نشر ہوئے تو وہ جیت چکے تھے. تو یہ جو کور کیا ہے وہاں کے عملے نے اس کو چیلنج کر دیا ری کاؤنٹنگ میں. انہوں نے کہا جی ری کاؤنٹنگ کر لیں. اب ری کاؤنٹنگ پتا تھا کی کرتوتیں کی ہوئی ہیں، کس طرح کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے، تو وہ بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح سٹیک جاری کر دیا جس طرح ایک غدار قاسم خان سوری آرٹیکل 6 لگیا ہوا ہے پائی اسی کی کہہ سکتے ہیں اور مفرور ہے بھگوڑا ہے. تو بھگوڑے سے یاد آیا وہ 3 بھگوڑے جو ہے نا، بھگوڑا شہباز گل، بھگوڑا معید پیرزادہ، وہ تو انگوٹھا کہنا چاہیے، انگوٹھا بھگوڑا معید پیرزادہ اور بھگوڑا جو ہے وہ صابر شاکر، یہ تینوں امریکہ میں اکٹھے ہوئے پڑے ہیں. امریکہ کے اوپر لانتے کیوں نہ مسلط. اور وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ موصوف جو ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو امریکہ کے اندر جس یونیورسٹی کے اندر وہ کلرکی کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے، اس نے پھر نکال دیا. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہیٹرک سے بھی آگے کی ہے. پاکستان کے اندر وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے نکالے گئے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے نکالے گئے اور کام سیٹ سے نکالے گئے. اور اب ماشاءاللہ امریکہ میں انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. امریکہ سے وہی یونیورسٹی جو کٹے گئے، لیکن یہ ایسے ہی بھگوڑے کا. تو وہ جو بھگوڑا ہے قاسم خان سوری، بھگوڑے کے ذکر پہ اوپر میں نے کہا باقی بھگوڑوں کو بھی کور کر دیا جائے نا اپنے پروگرام کے اندر. تو بھگوڑے قاسم سوری صاحب والا انصاف فوری طور پہ عمر ایوب کو دستیاب کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے. اور جب ہم اس طرح کی خبر کی نشاندہی کریں تو FIA کے ذریعے سے ہمیں نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. تو خیر آیا ہے بھائی جان بھگتن رہے ہیں جی، جان خلاصی نہیں ہوئی ہے جی، نوٹس ہوتا ہی انکوائری ہوتا ہی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چکر وہیں لگن رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم اب ہر چکر کے اوپر بندہ کیا شور مچائے یار، ہر فون کالز کے اوپر بندہ کیا شور مچائے. ٹھیک ہے، لگا رہنے دے، یہ اپنے نصیب میں FIA لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ خیر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ قاسم سوری والا انصاف اس کو دستیاب ہو گیا. لیکن الیکشن کمیشن جو تھا وہ چلاکی دکھا گیا. الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ فوری طور پہ ری کاؤنٹنگ کروا دی اور ری کاؤنٹنگ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 8 دفعہ ری کاؤنٹنگ کروائی PTI نے. اور جب ہارنے کا پکا یقین ہو گیا تو بھاگ کے گئے اور جناب قریبی ترین ملتان ہائی کورٹ کو پہلے عبد الرحمان کانجو والے کیس کے اندر اپروچ کیا گیا تھا، تو وہاں سے جا کے انہوں نے سٹے لے لیا. وہ سٹے جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے مین بینچ نے توڑا میرا خیال ہے. اور پھر جناب اسی اسنا میں گجرانوالہ کے اندر سے 2 سیٹیں بھی نکل گئی. تو عبد الرحمان کانجو اور قیوم ناہرا اور ذوالفقار احمد تینوں کی نشستیں جو تھیں وہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر جا کے سٹے لیا لاہور ہائی کورٹ سے. اور لاہور ہائی کورٹ نے جب نہ صرف کہ اس ری کاؤنٹنگ کے حکم کو کالعدم قرار دیا بلکہ ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ممبران کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ بھی کی. بس اتنا ہی کافی ہے. بد زبانی کی، ان کے اوپر قسم قسم کے تانے مینے کیے جس طرح کوئی بھی یوں تھڑ کر سکتا ہے.
وہ یوتھڑوں نے ان کے اوپر تانے میں نے ڈالے. تو وہ جناب الیکشن کمیشن جو تھا اس نے کہا بھائی نے فیصلہ جتنا مرضی خلاف دیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, یہ بکواس کیوں کر رہے ہیں, گالیاں کیوں بک رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن اس سے دکھی ہو کے سپریم کورٹ میں اپیل میں چلا گیا. تو اس کی بنیاد کے اوپر جب آج قاضی صاحب نے اور افغان صاحب نے وہ فیصلہ لکھا اور عقیل عباسی صاحب نے اس سے اختلاف کیا, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی عزت ہے, اس کے بھی اتنے ہی اختیارات ہیں, اس کی بھی اتنی ہی جو ہے وہ جوڈیشل پاورز ہیں جتنی کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کی ہو سکتی ہیں. تو اپنے برابر کے ایک عہدے دار کے بارے میں ججز کا یہ بدزبانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈانٹ پلائی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ بحال کر دیا جس کے نتیجے کے اندر ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی. اب ری کاؤنٹنگ کا وہ فیصلہ بحال ہوا تو اس فیصلے کے جو نتائج آئے تھے وہ بھی بحال ہو گئے, جس کے تحت یہ تینوں اصحاب جو ہیں آج کے دن قومی اسمبلی کے ممبران ٹھہرائے گئے, اور ان کی جگہ جو صاحب جیت کے بھجوائے گئے تھے آج وہ ایوان کے اندر اجنبی ٹھہریں گے. جب وہ گیٹ پہ جائیں گے قومی اسمبلی کے آئندہ سیشن کے اندر شرکت کے لیے, تو چوکیدار ان کو رستے پہ روک لے گا کہ خبردار اندر نہیں جانا, باہر چلو, ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ ممبران والے کوریڈور سے تو تم نے اندر نہیں جانا, ممبران والے کوریڈور سے اب اندر جانے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہو, آپ مہمانوں والی گیلری میں جا سکتے ہو, اس کے لیے بھی پہلے پاس بنواؤ تو پھر اندر جاؤ. تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. اس وقت اسلام آباد کے اندر مرغی کی وبا پھوٹ پڑی ہے, ایپیڈیمکس آف مرغی پھوٹ پڑی ہے, اور یہ مرغی پڑی ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد کے ان صحافیوں کو جو بیچارے پرسوں سے ایک صدیقی بریگیڈ کا جو حملہ تھا اس کو پسپا کرنے میں لگے ہوئے تھے. صدیقی بریگیڈ کا حملہ کیا تھا, قیوم صدیقی صاحب چونکہ پتہ ہے آپ کو ایک اپنا شیطان قسم کے جرنلسٹ ہیں اور کوئی موقع جو ہے اور حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہنچانے کا نہیں جانے دیتے. تو ہوا یوں کہ جناب متوقع چیف جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ ایک اقلیتی کمیشن کے حوالے سے ایک کوئی سیمینار تھا, اس کے اجلاس میں پہنچے. کچھ بدخواہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انویٹیشن ارینج کیا گیا لیکن ہمیں کیا پتا. تو اس کے وہاں پہ انہوں نے تقریر دھواں دھار فرما دی اور سرکار کو متنبع کر دیا کہ اگر میرے حکم کے اوپر, میرے اور 7 دیگر کے حکم کے اوپر عمل نہ کیا تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تو اس کے اوپر پھر جناب اس کے بعد تقریر کر کے موصوف جو تھے انہوں نے اصرار کیا کہ میں سامنے سامعین کے اندر بیٹھوں گا, اپنی طرف سے دکھانے کے لیے میں تو بڑا ہمبل اور عام سا آدمی ہوں. وہ پتہ چلے وہ تھے پولیٹیکل سیکرٹری امریکن امبیسی کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو تھے وہ موصوف بیٹھ کے خوش گپیاں کرنے کے اندر مصروف ہو گئے. اب قیوم صدیقی کو شرارت سوچی تو اس نے ان کو آتے اور بیٹھتے دکھایا. اب کمر سے دکھانے کی دکھا کے قیوم صدیقی صاحب کی تسلی نہ ہو, یا وہ ویڈیو دیکھیں تو پھر انہوں نے جج صاحب کے کندھے کے اوپر سے ایسے کر کے کیمرہ گھما کے نہ دکھایا کہ اے ہوئی نے اے ہوئی سے 2 جنے, وہ بیٹھا ہے پولیٹیکل سیکرٹری امریکن سفارت خانے کا اور اے بیٹھا جو متوقع چیف جسٹس, ٹھیک ہے, اور دونوں ویکھے کہ میں ہاتھ مار کے ہائے 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 کی کری جا رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ جب تک سیمینار جاری رہا وہ دونوں بیٹھ کے آپس میں کڑ کرتے رہے. قیوم صدیقی صاحب کے پاس وہ بھی ویڈیو ہے کیونکہ موصوف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. صدیقی صاحب شرارت کرنے کے معاملے میں آپ کی راتی بھی کوئی نہیں جمیا. اور دوسرا پھر جناب استاد محترم عرفان صدیقی صاحب نے اس کے بعد رگڑا نکال دیا. انہوں نے کہا جناب مشکوک فیصلوں کا اطلاق بھی جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ کے فل 14 رکنی بینچ نے کہہ رکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے, آپ تو 8 ہیں صرف, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پھر یہ جو اٹیک تھا اس کے بعد پھر لاوے صحافیوں کی جو مرغی کی پڑی ہے ان کو, ٹھیک ہے نا, اوپر سے مور اوور ہو کے مور اوور والا لطیفہ پھر کس دن پیش کریں گے. ولاگ لمبا ہو گیا, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.